بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے شکیل نے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات صاحبزادہ پیر سید محسن علی بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے خلاف ایک کلپ جاری کیا، جس کے اندر پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کی کتاب کی عبارت پڑھ کے اس میں سے جو قبلہ پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے عقائد شیعہ پر جو دلائل دیے وہ اہل سنت کے اکابرین علماء اور مشائخ عظام پر الزام باندھا گیا، تو اب قاری صاحب کو کچھ میں نصیحتیں کرنے لگا ہوں وارننگ کے طور پہ۔ قاری صاحب یہ بتائیے کہ سادات جن کے خلاف آپ کلپ جاری کر رہے ہیں یا کلپس پہ کلپس فیس بک پہ چڑھا رہے ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی محبت ہے، کس محبت سے آپ اہل سنت کا نام لیتے ہیں؟ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب اعلان کر دیجئے کہ میں کسی قسم کے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، فقط میرے قریبیوں سے مودت کیجئے۔ یہ کون سی محبت کی دلیل ہے قاری صاحب؟ یہ بتائیے، یہ کون سی محب اہل بیت ہونے کی دلیل ہے جو آپ شاہ صاحب کے خلاف کلپ جاری کر رہے ہیں، اور جب جواب نہیں آتا تو پھر ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، کبھی ان کی غلطیاں نکالتے ہیں، لفظی غلطیاں نکالتے ہیں۔ لیکن آپ کی علمی حیثیت یہ ہے، میں آپ کو آپ کی علمی حیثیت کے بارے میں بطور نصیحت بتانے لگا ہوں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے قاری صاحب، تو پھر شاہ صاحب کے خلاف بولیے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، میں نصیحت کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو سمجھیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم کیا قرآن کی جو نص ہے، نص قطعی سے ہم کیا اس کے خلاف کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کے قریبیوں سے پیار کرو، یہ کون سی رسول اللہ سے محبت ہے کہ ان کے قریبیوں کے خلاف آپ بکواس پہ بکواس کرتے جا رہے ہیں اور کلپس پہ کلپس جاری کرتے جا رہے ہیں؟ کبھی یہ کہتے ہیں میں آپ کو گرامر پڑھاؤں گا، آپ کو تو لفظوں کا نہیں پتہ کہ لفظ کیا کہنا ہے۔ گرامر ہوتا ہے قاری صاحب، گرامر نہیں ہوتا۔ آئیے مجھ سے انگلش کی ڈکشنری پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ مجھ سے فارسی کی ڈکشنری پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو فارسی کی لغت پہلے مجھ سے پڑھیے۔ شاہ صاحب کا ادنا غلام ہوں، بطور نصیحت آپ کو سبق پڑھاؤں گا، کیونکہ سبق پڑھانا، سبق سکھانا، نصیحت دینا، یہ اکابرین اہل سنت کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ تو اہل سنت کہہ رہے ہیں، لفظی غلط بول رہے ہیں، تو کیچڑ شاہ صاحب پہ اچھال رہے ہیں، ذاتیات پہ اترے ہیں اور شاہ صاحب کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو گرامر پڑھاؤں گا، لفظ آپ گرامر بول رہے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میری سکول کی تعلیم نہیں ہے، لفظ تعلیم نہیں ہوتا، تعلیم ہوتا ہے۔ پہلے مجھ سے قرات سیکھیے اور پھر بعد میں شاہ صاحب کو گرامر پڑھائیے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی حیثیت یہ ہے ذات دی کوٹ کر لی تو چھتیرا نال جپے، وا صدقے جاواں نہ مولویاں تو۔ ویسے مولوی کہنا بھی قاری صاحب آپ کو توہین ہے، یہ بھی توہین ہے، علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت کی توہین ہے آپ کو مولوی کہنا۔ پہلے آپ قرآن پہ بات کرتے ہیں، قرات پہ آئیے۔ آپ کو تو قرات کا پتہ نہیں، لفظ الحمد کو آپ الحمد پڑھ رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے آپ نے صحیح پڑھا؟ آپ کو تو نماز کے مستحبات کا نہیں پتہ، آپ تو بات سید پہ کرتے ہیں کہ لفظ سید کیا ہے اور سید کیا ہے، اس پہ آپ بحث کرتے ہیں۔ نصیحت سن لیں، آپ اپنے آپ کے گریبان میں جھانکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے قاری صاحب ایک دن قبر میں جانا ہے،
وہاں رسول اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ وہاں جب فرشتے کہیں گے کہ بتاؤ دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم رسول اللہ کے محب ہیں؟ یہ کون سے محب رسول ہونے کی دلیل ہے جو آل رسول پہ آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کا قرآن کرتا ہے، جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کے محبوب فرماتے ہیں؟ تم ان پہ الزام باندھ رہے ہو اور ان پہ کلپس جو ہیں جاری کر رہے ہو۔ کبھی کسی نام سے آئی ڈی چل رہی ہے، کبھی کسی نام سے آئی ڈی بن رہی ہے، اور کبھی کسی آئی ڈی سے یہ کلپ جاری ہو رہا ہے۔ اس کی جس کی آپ آئی ڈی سے کلپ جاری کر رہے ہیں اس کی علمی حیثیت کو بھی جانتا ہوں، اس کی ذاتیات کو بھی جانتا ہوں۔ میں چند سال پہلے اس کی قرابت میں رہا، میں اس کی علمی حیثیت کو جانتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کس مدرسہ کے فارغ ہیں جو شاہ صاحب کو گرامر پڑھائیں گے؟ مجھے بتائیں نا، کون سی سند آپ کے پاس؟ تو حفظ اور قرات کی سند نہیں ہے۔ کس مدرسہ کی ڈگری اور فاضل درس نظامی کی ڈگری آپ کے پاس ہے؟ کس استاد نے تمہیں یہی پڑھایا کہ تم آل رسول کے خلاف بکواس کرو؟ استاد نے تمہیں یہی بتایا تھا؟ مجھے جس استاد سے آپ پڑھے ہیں مجھے اس سے پوچھ کر بتائیے، نصیحت کے طور پہ آپ کو سنانے لگا ہوں، سنیے ذرا غور سے، دل تھام کے سنیے۔ اور جو آپ کلپس جاری کر رہے ہیں اس کا جواب تو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں، لیکن آپ نصیحتیں ہیں چند جو آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ غور سے دل تھام کے سنیے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سنیے، تعصب کی اینک اتار کر انصاف کا چشمہ لگا کے ہمارے کلپس کو سنیے غور سے ذرا۔ اس استاد سے پوچھئے جس نے آپ کو علم پڑھایا اور سکھایا، پوچھئے کہ علم کا گھرانہ، علم جو ہے کس مدرسہ سے چلا اور کس عالم سے چلا اور کس گھرانے سے علم کی ابتدا ہوئی، مجھے آپ اس سے پوچھ کر بتائیے۔ اب آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کے استاد کا ذکر کر دیا۔ کیوں تکلیف؟ اگر میں آپ کے استاد کی یا آپ کے باپ کی توہین کروں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ہمیں بھی دلی دکھ پہنچا کہ آپ اہل سنت بھی کہلواتے ہیں اور آل رسول کی توہین بھی کرتے ہیں۔ یہ کون سا آل محب رسول ہونے کا دعویٰ ہے جس کی آپ دلیل پیش کر رہے ہیں؟ اور ادھر کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، محب رسول ہیں، محب صحابہ ہیں۔ بتائیں صدیق اکبر نے کون سی توہین کی آل رسول کی؟ کسی بھی پھٹی سے پھٹی پرانی کتاب سے آپ ثابت کریں کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ توہین کی ہو آل رسول کی۔ رہا باغ فدق کا مسئلہ، یہ دور کی بات ہے۔ پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آل رسول کی توہین کی ہے؟ آپ عقیدہ اہل سنت رکھتے ہیں، مجھے سوچ کر بتائیے۔ کسی اس ملوٹے سے پوچھئے جس نے یہ آئی ڈی پہ کلپ شیئر کیا، اس کو تو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے تو عورتیں نہیں پڑھتی جیسے وہ قرآن قرات میں پڑھتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ 139 بارہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھی، وہ میرے شہر کا ہے، مولوی عثمان چشتی کہلواتا ہے۔ غیرت نہیں آئی چشتی کہلوانے کی؟ کس نام سے چشتی کہلواتے ہیں وہ؟ شرم نہیں آئی؟ ڈوب کے نہیں مرا وہ چشتی کہلوانے کے؟ اب غیرت آنی چاہیے۔ چشتی لفظ لگواتے ہیں آپ ساتھ۔ مولانا عثمان سن لیجئے، تم بھی سن لو، میں جانتا ہوں تمہاری علمی حیثیت کو، تمہاری اوقات کو، ذات دی کوٹ کے لیے چھتیرا نل جپے، لیکن ذاتی طور تے بھی میں جاننا سجنوں، ذرا غور نال سنو۔ علمی حیثیتاں مینوں پتہ ہے تہاڈیاں کی نے۔ میں اردو تو پنجابی ول تاں آیا تاکہ اردو کے کچھ الفاظ میں آپ کو مشکل ہوگی سننے میں، تے پنجابی ذرا سوکھی زبان ہے تاکہ گل تانوں سمجھ آ جائے۔ ویسے تو تعلیم تہاڈی ہے کوئی نہ، میں گلاں تہاڈیاں ساریاں جاننا، اور تسی بہ کے ممبراں تے بہ کے اعلان کر دیو۔ اور تمہیں تو شکیل صاحب یہ نہیں پتا کہ لفظ الصلاۃ ہے یا لفظ صلاۃ ہے۔ آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وسلام ہے یا وسلام ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ آپ
کتب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ الزام باندھ رہے ہیں، جو انہوں نے عقائد شیعہ پر جو ہیں لفظ لکھے وہ آپ عقیدہ اہل سنت پہ دھر رہے ہیں اور شاہ صاحب پہ الزام باندھ رہے ہیں۔ یہ سنیے، اپنے آپ کو پہلے جھانکیے۔ اگر آپ محب آل بیت اور محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو کسی گندے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرو، مودت کرو، اور آپ ان پہ کلپس جاری کر رہے ہیں، ان کے خلاف کلپ جاری کر رہے ہیں اور بکواسات کر رہے ہیں۔ جب علم نہیں آتا، علم کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ یہ کمینے لوگوں کی شک ہے، یہ کمینے لوگوں کا طریق ہے، یہ کمینے لوگوں کا شیوا ہے، خاندانی لوگوں کا شیوا نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن کی نص ہے۔ آپ کہہ رہے تھے شاہ صاحب میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، اب شاہ صاحب کا یہ آل بیت کا ادنا سا غلام ہے، میرے پاس آئیے، میں آپ کو جس زبان میں چاہیں گے گرامر پڑھاؤں گا۔ تم شاہ صاحب کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ جناب مشتق کیا ہے، جامد کیا ہے، ثلاثی مجرد کیا ہے، خماسی مجرد کیا ہے، تمہیں تو تعلیلیں نہیں آتی۔ اگر آپ گرامر پڑھانے والے ہو تو مجھے بتا دیجئے، مجھے بتائیے کہ پورے قرآن کی تعلیلیں آتی ہیں۔ آپ اگر صحیح عالم ہیں تو مجھے سند لا کے دکھائیے کہ کس مدرسہ کے آپ فارغ ہیں، کس استاد نے آپ کو پڑھایا، کس کے پاس بیٹھ کر آپ نے علم پڑھا اور کس استاد سے پڑھا، کس مدرسہ میں بیٹھ کر آپ نے پڑھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جاہلوں والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کلپس جاری کر رہے ہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے، اور تم شاہ صاحب کو جاہل کہہ رہے ہو۔ لعنتی قسم کے انسان، یہ آل رسول کی کیا توہین نہیں ہے کہ ایک سید زادے کو تم تو کہتے ہو جلالی نے، اس دجالی خبیث نے۔ میں ایسے عالم کو عالم نہیں مانتا جو آل رسول کی توہین کرے یا آل رسول کے خلاف بکواس کرے اور یہ لفظ کہے کہ وہ خطا پر تھیں۔ ایک بار اس نے کلپس میں نہیں کہا، اس نے کئی بار یہ لفظ دہرایا۔ اور شکیل صاحب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ امکان خطا کیا ہوتا ہے اور وقوع خطا کیا ہوتا ہے۔ میں نے آج بھی آپ کا ایک کلپ سنا جس کے اندر آپ شاہ صاحب پہ اعتراض کر رہے تھے۔ آپ کی 13 غلطیاں اس فقیر نے نکالیں، 13 غلطیاں، 12 اماموں کا صدقہ، ایک غلطی زائد نکالی ہے۔ لفظ وقت تھا، آپ نے وقت پڑھا، لفظ ظلم تھا، آپ نے ظلم پڑھا۔ کون کون سے لفظ گن کے آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا جو لفظ صحیح ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آپ کی علمی اوقات ہے، یہ علمی حیثیت ہے، اور بات سید زادوں پہ کرتے ہیں۔ اور بے وقوف ہو، پہلے سیکھو تو صحیح، خود پڑھو مرو تو صحیح۔ خود نو پڑھنا نہیں آندا تو دوجیاں نو تسی سید زادے نو پڑھاؤ گے جن کے گھر کا علم ورثہ ہے، جو رسول اللہ کا خون ہے۔ یہ توہین آل رسول نہیں ہے؟ یہ مجھے آپ سوچ کے بتائیے، ذرا گریبان میں جھانکیے، یہ آل رسول کی توہین نہیں بنتی؟ کسی مفتی سے پوچھئے جو آپ کے شہر کا نام نہاد مفتی ہے، اس سے پوچھئے کیا میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ آپ تو غلط کو بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی علم کی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا لفظ غلط ہے یا غلط ہے۔ آپ اس مفتی سے پوچھئے کہ میں شاہ صاحب کے خلاف یہ کلپس جاری کر رہا ہوں، کیا یہ آل رسول کی توہین نہیں ہے؟ میں جاہل مرکب کہہ رہا ہوں۔ آپ شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مرکب کے معنی کا نہیں پتا۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ خود ہی نہیں جانتے۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو مرکب کا معنی بھی بتاؤں گا اور مرکب یہ بھی بتاؤں گا یہ کون سا صیغہ ہے اور کون سا فعل ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ کیا ہے۔ آپ کی علمی حیثیت میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، میں بار بار یہ جملے بول رہا ہوں۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں شاہ صاحب کے خلاف، لیکن یاد رکھیے شکیل صاحب، قبر میں جانا ہے،
قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سیدہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے، رب کی عدالت میں آپ نے جانا ہے قیامت کے روز۔ اگر میرے مالک نے پوچھ لیا جس رسول اللہ کا کھاتے تھے، جس رسول اللہ کا صدقہ پہنتے تھے، جس رسول اللہ کا صدقہ پیتے تھے، جس رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اور اس رسول اللہ کی آل کو کیا کہتے تھے دنیا میں، یہ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں۔ اب پھر اگر آل رسول کی توہین کرنی ہے، بکواس کرنا مرنا ہے، تو رسول اللہ کا مصلی بھی چھوڑ دو، نماز میں آل رسول پر درود پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ غور کیجئے، پھر آل رسول پہ جو درود نماز کے اندر جس رب نے رکھا، رب کو بھی پتا تھا کچھ کتے ایسے آئیں گے جو آل رسول کی توہین کریں گے، اب پھر نماز میں کسی اور پر درود پڑھا کرو، آل رسول پہ درود پڑھنا چھوڑ دو۔ کس منہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں؟ شرم نہیں آتی یہ پڑھتے وقت؟ شرم آنی چاہیے، غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ نماز میں آل رسول پہ درود پڑھتے ہو، ہر نماز میں رسول اللہ کی آل پہ درود پڑھتے ہو، جب باہر آتے ہو نماز سے فارغ ہوتے ہو پھر آل رسول سے بغاوت کرتے ہو۔ پھر میں تمہیں یزید نہ کہوں تو پھر اور تمہیں خلیفہ وقت کہوں؟ تو آپ تو یزید سے بھی بڑھ گئے، اس نے بھی اپنے حواریوں کو بھیجا، اور آپ خود آل رسول کی توہین کر رہے ہو۔ جانتے ہو آپ کہہ رہے تھے میں لکھ کے دوں گا کہ مجھے چوک میں گولی ماری جائے۔ ارے شکیل پادری سن لے، تمہیں تو قادری کہنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ جب غوث پاک نے پوچھ لیا کہ میری آل اولاد کی تم توہین کر کے آئے ہو تو کیا جواب دو گے شکیل پادری صاحب؟ بتائیے غوث پاک کے سامنے کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جب قبر میں تم جاؤ گے، قبر میں ہی غوث پاک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ ادھر 11ویں بھی دلواتے ہو، ادھر ایصال ثواب بھی کرتے ہو، اوے انہاں دے نا دیاں 11ویں بھی تن جاندے ہو تے ਭੌਂਕ دے بھی انہاں دے بالاں نوں ہو۔ مر جانا چاہیے تانوں شرم نال۔ ادھر غوث پاک دے نام دیاں 11ویں بھی کھانیاں، کھیراں بھی غوث پاک دے نام دیاں تننیاں تے ਭੌਂਕਣਾ بھی انہاں دے بالاں نوں، انہاں دے آل تے انہاں دی اولاد نوں۔ تمہیں نہیں پتہ یہ علم کہاں سے چلا؟ امام زین العابدین سے چلا، امام زین العابدین سے امام باقر نے پڑھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں علم کہاں سے چلا، آپ کیا بتائیں گے؟ امام باقر سے امام جعفر صادق نے پڑھا، امام جعفر صادق سے امام اعظم نے پڑھا، پھر آگے ترتیب بار چلیں، امام بخاری تو وہی بعد میں پیدا۔ اگر ترتیب بار جس علم کی بات کریں، سیاستہ سے بات کریں، یہ باب بھرے پڑے ہیں آل رسول کے محبت کے، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، پر آپ کو کتابوں سے کیا غرض؟ کھوتے ہوتے کتابیں رکھ دیتی ہیں جانوں کیڑا علم ہونا ہے؟ یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں پادری صاحب، یہ سن لیں۔ میں قادری نہیں آپ کو کہہ سکتا کیونکہ میری مجبوری ہے، ہم محب آل رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے، اللہ آپ کو شرم و حیا بھی دے، آپ کو ہدایت بھی دے، میں تو دعا کر سکتا ہوں آپ کو شرم و حیا رب بخشے، ہدایت۔ جس دجالی کی آپ بات کرتے ہیں، یہ اس علم پر لعنت ہو جو توہین آل رسول کرے۔ کیا فائدہ؟ شیطان کے پاس علم نہیں تھا؟ اس نے بھی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں بڑا ہوں۔ اوے جیڑا استاد دی توہین کرے حلالی شاگرد ہوندا ہے؟ شکیل صاحب پادری صاحب دا جواب ہی مینوں دیا جے، ہن شاہ صاحب نے جواب نہیں دینے، ہن انہاں غلاماں ہی پتر جواب دینے۔ ہن شاہ صاحب دی تینوں تیرے جے کمینے بندے نوں جواب دینا ویسے ہی توہین ہے، تیرے جے کمینے بندے نوں شاہ صاحب جواب دین، اسا غلام کادے واسطے ہاں؟
ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਬੇਗੈਰਤਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਆਏ, حدیث پڑھنا نہ آئے، فقہ کیا بتائے گا، اصول کیا بتائے گا، اور مر جاؤ پراں ڈب کے، جہدا صدقہ تانوں حسین کربلا دے اندر نہ سر کٹاندے تے نہ تانوں ملوٹیاں نوں ممبر لبدا، نہ مسیتاں لبدیاں، حسین دا صدقہ تانوں ممبر لبدا ہے تے جناب او دے صدقے روٹیاں کھاندے ہو تے انہاں نوں بھونکدے ہو۔ تانوں شرم آنی چاہیے، حسین دا صدقہ ممبر تے بھی بہندے ہو اور حسین دے بچیاں نال بغاوت بھی۔ اللہ تینوں شرم و حیا عطا فرمائے، اللہ تینوں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تیرا خاتمہ ایمان تے کرے۔ میں تو دعا کر سکا پر ہونا نہیں، ہونا کوئی نہیں، مینوں پتہ ہے جیڑا بھی آل رسول دی توہین کرے او دا کدی خاتمہ ایمان تے ہو سکدا نہیں۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV.